مسلمانوں کا لشکر خیبر تک پہنچ چکا ہے اور پہلے قلعے کی ابتدائی جنگ بھی ہو چکی ہے، اور اب آگے جو ہم نے اہم ترین چیز پڑھی تھی کہ خیبر کا جو علاقہ تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم تھا، یہ ہم کو یاد ہے، خیبر کا علاقہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ آج بار بار حوالہ آئے گا نا تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ پہلے میں 5 قلعے تھے، حصن نعیم پر ہم پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد صعب بن معاذ قلعہ، زبیر یا زبیر دونوں طرح، حصن ابی، حصن نزار، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پہلا زون تھا اس کے 2 سب زون تھے، نمبر 1 نطاق، نمبر 2 شق۔ حصن ابی اور حصن نزار علاقہ شق میں تھے، اور نعیم، صعب، زبیر یا زبیر یہ علاقہ نطاق میں تھے۔ جو اگر آپ دیکھیں گے کہ یار مسلمان نطاق کو پار کر کے آگے بڑھ گئے تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے زون ہی کے اندر ہیں، پہلے 3 قلعوں سے آگے بڑھ گئے اور آخری 2 قلعوں کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بار بار حوالہ آئے گا۔ دوسرا کتیبہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کتیبے کے اندر 3 تھے، قموح، وطیح، سلالم۔ یہ سلالم کا تذکرہ یہاں آئے گا، قموس اور سلالم کا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اصل جنگ پہلے میں ہوئی تھی، دوسرے میں تقریباً جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پچھلی دفعہ کا سیشن ہے، ہم تیزی سے دیکھ لیتے ہیں۔ جنگ صرف پہلے خطے میں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قریب پہنچ کے پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ ایک صرف رائے ہے، وحی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف رائے ہے اور وحی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ایک دوسری جگہ پہ جانا چاہیے، اور اس کی انہوں نے پوری ایک وجہ بھی بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ پہ پہنچ کر پورے لشکر کو روک دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی جس کے الفاظ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہ نعیم فتح نہیں ہوا اور تھوڑا سا مسلمانوں کو مشکل پیش آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں یہ بات کہی، شاید نبوت کی نگاہ تھی۔ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی یعنی بہتر جانتے، ایک اندازہ ہے، یہ کوئی اس طرح کی روایت نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتوں میں کوئی فرق محسوس کیا ہوگا۔ میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ یہ والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی اپنائی تھی نا کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ اس کے رسول بھی محبت کرتے ہوں گے، یہ سارے لشکر کی نیت کو کسی ایک جگہ پہ فوکس کرنے کے لیے، اور یہ بہت بہترین اسٹریٹجی ہے، بہت بہترین۔ تو ہم اور کہیں نہیں، کم از کم اپنے گھر میں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک سوال تھا، آپ نے پہلے بھی آنسر کیا ہوا، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث سے تو جو ہے جو آپ نکال سکتے ہیں ڈیٹیلز جنگوں کی، وہ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ان ڈیپتھ آپ کے انالیسز ہوتے ہیں، اس کی جو ڈیٹیلز آتی ہیں وہ اس کی سورس کیا ہوتی ہے؟ ہم ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے سامنے بطور تجویز کی میں پیش کرتا ہوں، ہے نا۔ اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو یہیں ہم مل کر مسترد کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسی وقت ایک پاپ اپ ہوتی ہے آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے، جب جو ہے ایمان والے فوکس ہو کے کسی ایک چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ جو بات کرنے والا ان میں کوئی ایک اسپیکر یا ایک متکلم ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زبان پہ لوگوں کی طلب کو لے کر آ جاتے ہیں۔ کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں میں نے پہلے سے غور و فکر کیا ہوتا ہے اور وہ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے نا وہ جو پورا ایک سیناریو چل رہا ہے اس میں فٹ بیٹھ رہے، تو وہ میں یہاں پیش کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اور ان میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کمزور کر کے مسترد قرار دے دیتے ہیں، البتہ ایسا کم ہوتا ہے۔ تو مطلب مختلف روایات کو آپ جمع کرتے ہیں، ہاں ورڈ میک سینس۔ جی چلیں اس پر ہم 2 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کی صفت بیان کی ہے کہ ایک ایمان والا ہمیشہ وہ گہری غور و فکر والا ہوتا ہے، اور زیادہ کہیں نہیں جائیں، ہم صرف قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ لیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم پر اگر ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، تدبر کہتے ہیں وہ گہرا غور و فکر جو آپ کو کسی نتیجے تک پہنچائے۔ اب ہم لوگ تو ظاہر بات ہے کہ اور زیادہ نہیں، کم از کم پریکٹیکل کسی نتیجے تک تو ہم پہنچ ہی سکتے ہیں، بہت زیادہ کسی علمی گہرائی میں نہ بھی جائیں، ہے نا۔ اور دوسری بات ہے کہ
اللہ پاک نے قرآن کے نزول کا مقصد یہ بتایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہے نا، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہے نا۔ تو ایک ایمان والے سے ہمیشہ یہ ہے کہ وہ نا ایک ڈیپ تھنکر ہوتا ہے، ایمان والا ہمیشہ ڈیپ تھنکر ہوتا ہے، جتنا زیادہ گہرا ایمان ہوگا اتنا زیادہ وہ گہرائی میں سوچنے والا ہوگا، چیزوں کو گہرائی میں دیکھنے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے آج اور یہ ہر انسان کے جو کسی چیز پہ توجہ دیتا ہے، فوکس کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اللہ اس چیز کی گہرائی اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ آج کل اس کی جو سب سے بڑی ایک تو دو چیزیں دشمن ہیں، ایک تو ہمارا ایمانی تصور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی چیزوں میں غور و فکر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ کوئی گناہ کی بات ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور بہت ساری احادیث بھی ہیں، تو اپنے اپنے فہم اور لیول کے مطابق جو دین کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے، اور علم مزید سیکھنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے اہل علم سے پوچھنا چاہیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو دشمن یہ ہے اس کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غور و فکر کرنا ہمیں گمراہ کر دے گا، حالانکہ ایسی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی نہیں فرمائی۔ آپ صحابہ کے جو اتنے زیادہ سوالات روایت میں ہیں، یہ سوال کسی غور و فکر کرنے والے دماغوں کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے۔ ایک مشہور بات ہے نا کہ اگر آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور کوئی بھی مطلب رائے نہیں دے رہا یا کوئی بھی مطلب ایک رائے پیش ہو گئی، کوئی بھی اس کی انکار نہیں کر رہا یا مطلب کوئی خلاف بات نہیں کر رہا ہے، تو یا تو جو ہے نا وہ سب بیوقوف ہیں یا سب ہاں ہلکا کر دیا آپ نے، توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہے نا۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ چند انسان بیٹھے ہیں اور ہر چیز پر 100% ان کی رائے متفق ہو، ایسا تو صحابہ کے درمیان بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے زیادہ مثالی اور فرما بردار اطاعت گزار معاشرہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، لہٰذا اس کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک دینی اینگل ہے جو ہم غور و فکر نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسرا ایک دنیاوی اینگل ہے، انسان نہ کبھی بھی غور و فکر نہیں کر سکتا ہے جب وہ تیز ہوتا ہے، اسپیڈ چیزوں کو دھندلا دیتی ہے نا۔ تو اگر ہم جس پیس میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم سب چونکہ ہم ایک ایسے سوسائٹی یا ایسے کلچر یا ایسے نظام کا حصہ ہیں نا جس کی ویلیو ہے اسپیڈ، بس آپ بھاگو بھاگو بھاگو، اور یہ بھی نہ دیکھو کہ آپ کہاں بھاگ رہے ہو، یہ بھی نہ دیکھو کہ کیوں بھاگ رہے ہو، بس سب بھاگ رہے ہیں تو آپ بھی۔ تو یہ اسپیڈ جو ہے نا چیزوں کو کیا کر دیتی ہے، دھندلا دیتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی اسپیڈ کو کیا کرنا، کم کرنا۔ کام کی اسپیڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنی زندگی کی اسپیڈ کو کیا کرنا، کم کرنا۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس کے بغیر آپ زندگی کو گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، ہم رشتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھ سکتے نا۔ بچوں کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے ہوگا، جلدی جلدی اچھا بتاؤ، جلدی سے بتاؤ کیا بول رہے ہو، اچھا چلو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، صحیح ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی، آپ اس کو اتنا وقت دو کہ وہ خود وہ ہوتا ہے نا پیٹ بھر کر بات کر لے۔ ایک بہت اچھے آدمی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک آپ یہ غور کریں کہ آپ کتنی دفعہ جلدی بولتے ہیں، سلمان آصف صدیقی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 8-10 سے اوپر بول رہے ہیں نا سارے دن جلدی جلدی جلدی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی نشانی نہیں ہے۔ ایک جگہ لوگوں نے بولا کہ یہ تو اسکول جانے سے پہلے نا گھر میں کوئی 12-15 دفعہ تو ہو ہی جاتا ہے صبح صبح۔ ہاں، تو یہ جو ارجنسی ہے زندگیوں کے اندر، یہ جدید لائف اسٹائل کی سب سے بڑی ویلیو ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا آپ کو ہر وقت تیزی ہو، بہت جلدی ہو۔ اچھا یہ کیوں اس کی ویلیو ہے، اس وجہ سے کہ اس کے بغیر وہ تہذیب کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بغیر وہ تہذیب، اگر آپ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے والے ہوں گے تو ان کی چیزیں خریدے گا کون؟ امپلس بائنگ، بس یہ بائیولوجی ہے، یہ بائیولوجی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے دیکھا اور فوری کوئک فیصلہ کرنا چاہیے بس، اور وہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ خرید لو۔ یعنی آپ سوچو سمجھو دیکھو کہ کیوں خریدوں بھائی، کیا مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اس جدید تہذیب کو موقع ملے تو ایک کرین آئے گی اور آپ کو گھر سے اٹھا کے یوں کر کے کہیں سمندر میں پھینک دے گی، آپ اس کے لیے بالکل کام کے آدمی نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے
کہ یار یہ چیز خریدنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد مجھے میری فیلنگ کیسی ہوگی, کیسا لگے گا مجھے, لوگ کیا کہیں گے, تو بس آپ بیسٹ ہو اس کے لیے. اس سسٹم کو ایسے لوگ چاہیے, اسی سے یہ سسٹم پل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم سب مل کر ماشاءاللہ اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, میں بھی شامل ہوں اس میں, اللہ پاک حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے, تو غور و فکر کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بھی بیان کی تھی ہر صحابی میں پائی جاتی تھی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ رب العزت نے وہ پہلا قلعہ فتح ہو گیا, اور کئی صحابہ کے آپس میں مقابلے ہوئے. حضرت عامر کا واقعہ بڑا عجیب ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کے لیے ایک شہادت کی, ایک قسم کی پیشن گوئی کر دی تھی. اور ایک پوائنٹ رہ گیا تھا, ہم نے یہ دیکھا کہ مرحب جو ان کا جو پہلوان تھا نا, جب وہ میدان میں آیا تو وہ ایک خاص اسٹائل سے آیا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے کلچر کے مطابق اس نے ایسی چیز کی کہ جو اس کے جوش اور غیظ اور غصے کو بتائے, ہے نا. اب صحابہ کرام حضرت عامر, حضرت علی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار یہ ہم تو نہیں, ہم تو ایسا نہیں کریں گے, اور ہم خاموشی سے سر جھکا کے آئیں گے اور بولیں گے پلیز چلو لڑائی شروع کریں 1 2 3. ایسا انہوں نے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کیا کیا, اس سے زیادہ جوش اور غضب میں, اور اس سے زیادہ طاقتور الفاظ میں, اس سے زیادہ چیخ کر اور زور کر وہ میدان کے اندر آئے. تو یہ کیا ہوا, مررنگ, ہے نا. یہ مطلب اچھا جس کلچر میں تھے وہاں یہ نوم تھا, وہاں کیا تھا یہ, اور اس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز نہیں تھی. بھائی آپ اپنے بہادری کا اظہار کرتے ہوئے آپ میدان میں آ رہے ہو, جہاں آپ نے آپ کو اپنی اسکل دکھانی ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لرننگ تھی, پچھلی دفعہ رہ گئی تھی. نائم کی تسخیر ہو گئی جی, اور سانپ کی طرف سب بھاگ گئے, اور بہت بھوک تھی, اور اس کے اندر ایک حکم بھی نازل ہوا. اور بنو اسلم دیکھیں کبھی کبھار بھوک بہت مبارک ہوتی ہے نا, قبیلہ بنو اسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی, باوجود بھوک کے وہ قلعے میں سب سے پہلے وہ بھاگ کر گئے, اور بہت بہادری دکھائی انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ ایک سمری تھی پچھلے سیشن کی. ٹھیک ہے, یہ فائنل راؤنڈ ہے, اور یہاں ہم نے ابھی جو پہلے زون کے 5 قلعے تھے نائم فتح ہو چکا ہے. اب یہاں سے جو یہود تھے وہ پہلے سے ہی اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو وہ پیچھے کے قلعوں کی طرف بھیج چکے تھے. تو یہاں کوئی بہت زیادہ نہ لوگ تھے اور نہ ہی بہت زیادہ کوئی ساز و سامان تھا, کیونکہ یہ سب سے فرنٹ لائن پر تھا نا. تو ٹھیک ہے, بہت مضبوط قلعہ تھا اور مسلمانوں کو وقت بھی لگا, لیکن یہاں اصل میں ان کی فوج تھی. ٹھیک ہے, یہاں ان کی عوام وہ پچھلے قلعوں کی طرف چلی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اب آگے آ جائیں. اچھا, اب جو اگلا قلعہ تھا یہ نائم و صعب کے بعد یہ تیسرا قلعہ تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نائم تو پہلے فتح ہو گیا تھا, صعب کو بنو اسلم والوں نے فتح کیا, اور صعب ہی سے مسلمانوں کے ہاتھوں آئی تھی پہلی دفعہ منجنیق اور دبابہ. آخری سلائیڈ میں تذکرہ آیا تھا نا, یہ دوسرے قلعے سے آئی تھی صعب سے, منجنیق اور دبابہ. دونوں میں فرق کیا ہے, تھرو کرنے کے لیے منجنیق ہے اور دبابہ ہاں مطلب ٹینک ہی ہے. آج کل ٹینک ہی کو دبابہ کہتے ہیں عربی کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ لکڑی کا ٹینک نما ہی ایک اسکوائر سا ایک ہول بنا لیا جاتا تھا, اور سپاہی اس کو اوڑھ کر وہ قلعے کی دیوار کے قریب تک چلے جاتے تھے, اور تیر وغیرہ سے وہ محفوظ ہو جاتے تھے. ہاں یہ سمجھ لیں عام طور پہ, لیکن لکڑی کا بنتا تھا, یہ لوہے کا نہیں بنتا تھا, عام طور پہ لکڑی کا بنتا تھا جس سے تیر پار نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, یہ جو زبیر میں یا زبیر میں سب جمع ہو گئے, اور یہ پچھلے 2 کے مقابلے میں زیادہ اونچائی پر تھا. اس کی طرف جو راستہ جانے والا وہ پتلا تھا, دشوار گزار تھا, ایک پہاڑ کی قدرے چوٹی تھی, بلند تھا. تو مسلمانوں کو وہاں تک پہنچنا, چاہے وہ ان کے یعنی گھڑ سوار ہوں یا پیادہ فوج ہو, ہے نا, وہاں تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا. وہ پہنچ کر پھر وہاں کسی جگہ زور دے کر حملہ کرنا مشکل ہو رہا تھا. آپ سمجھے, آس پاس ایسی مناسب جگہ ہی نہیں تھی کہ جہاں صف بستہ ہو کے مسلمان ان کو چیلنج کریں یا محاصرہ کریں. اب یہی کر سکتے تھے کہ محاصرہ کر سکتے تھے, یعنی لڑائی وہ تو قلعے کے اندر تھے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا, 3 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے. تو اس پر پھر
اس کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ملا. اس نے کہا کہ محمد 3 دن نہیں، آپ 3 ماہ کا بھی یا 1 ماہ کا بھی محاصرہ کر لیں تو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اپنے قلعے میں محفوظ ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس بہت ہیں. اور رہی بات پانی کی، تو یہ رات کو خاموشی سے اترتے ہیں اور وہ جو نہر یا جو چشمہ وہ جو قلعے کے قریب سے بہہ رہا ہے اس سے خوب پانی پیتے ہیں اور بھر کے لے جاتے ہیں خاموشی سے پچھلی طرف جو ہے. تو ان کی نا اگر آپ کو واقعی میں ان کو زچ کرنا ہے اور مقابلے پر لے کر آنا ہے تو آپ ان کا پانی بند کر دیں. کیا کر دیں؟ پانی بند کر دیں. اب ہمیں روایت میں یہ ہے کہ ایک یہودی ہی نے یہ تجویز دی تھی. اچھا، اب یہ ایک سوال ہے کہ بالکل کہ یہودی ہی نے تجویز دی تھی، تو یہودی نے کیوں دی یہ تجویز؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو وہ پھنس کیسے گیا؟ ہاں، رات کو ایک دستے نے قلعے کی پچھلی طرف ایک خفیہ مشتبہ آدمی کو پکڑ لیا. اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گیا. تو پھر اس سے جو ہے نا وہ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو اس نے پھر یہ ساری باتیں بتا دی. تو یہ جو وہ جو دستہ تھا وہ انٹیلیجنس کا دستہ تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس لشکر کے یہاں وہاں پہاڑوں پہ پھیلایا ہوا تھا تاکہ ہر طرف جو ہے نا وہ نقل و حرکت جو بھی ہو رہی ہے آس پاس اس پر نظر رکھی جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں باہر سے کوئی کمک آ رہی ہے یا یہ کوئی اور سازش کر رہے ہیں یا پیچھے سے کہیں جا کے مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی انٹیلیجنس بالکل کیا تھی؟ ایکٹیو تھی، خبردار تھی. تو وہ ان کو یہ کامیابی ملی اور یہ جب معلومات ملی تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بری بات ہے، کسی انسان کا پانی بند کرنا اچھی بات نہیں ہے، انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے. جنگی قوانین بھی ہوتے ہیں نا، آپ دشمن کا پانی نہیں بند کر سکتے ہو. پھنسا دیا آپ کو؟ پھنسا دیا نا. ہاں بتائیں بھائی. ویسے پانی بند کرنا یہ تو بتا دیں قوانین میں ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں نا بھائی. پانی بند کیا ہوگا؟ میرے خیال سے پانی اس حد تک بند کر رہے ہیں کہ ان کو باہر بلایا جائے. یہ زبردست دیکھیں، آپ پھنس گئے پھر آپ جواب بھی نکال کے لے کر آئے. ایک پانی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پینے کے لیے پیاسے تڑپیں. یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. یہ تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسے بالکل نہیں کیا جائے گا. ایک یہ ہے کہ اس حد تک صرف کیا جائے کہ وہ قلعے کا دروازہ کھول کے لڑو تو صحیح بھائی، ہے نا. اب دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے مہینوں بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، ایک یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی نگرانی اس قسم کی رکھی کہ 2-4 جو ان کے جو گروپ ہیں وہ تو بھر کے چلے گئے، بقیہ کو آپ نے روک دیا. جب پانی کی قلت ہوگی تو پیاسے مرنے سے پہلے کوئی تو آئے گا نا. ہاں، یہ اس سے پہلے ایک پوائنٹ آ جائے گا نا. ہاں، اگر آپ مہینے بھر بھی کھڑے رہیں انہیں پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پانی کے چشمے زمین کے اندر ہیں. اگر ان کا آپ پانی کاٹ دیں تو وہ کیا کر لیں گے؟ گھٹنے ٹیک دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا راستہ بند کر دیا، ایکسس ان کی محدود کر دی، ٹھیک ہے. اور جس کے بعد پھر وہ باہر نکلے لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ کہیں کسی جگہ کوئی رزلٹ تو نکلے نا، مطلب لڑیں تو صحیح. یعنی ان کو پیاس سے نہیں مارا، پیاس کی وجہ سے لڑنے پر کیا مجبور کیا. یہ پکچر کیسی ہے یار؟ آپ کو یہ لال رومال سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ پرانے ساتھی بتائیں. ہاں، مس کر دیا. وہ تو شتر مرغ کا پر تھا. کیا؟ کون؟ ہاں، میں ابو دجانہ ہوں. یاد آیا آپ کو؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ میرے بچوں نے بھی نا یہ یاد کر لیا. تو وہ پٹا باندھ کر نا جو آپس میں فائٹ کرتے ہیں نا، ہاں، میں ابو دجانہ ہوں. کمال کا ہے. وہ غزوہ احد کے اندر ان کا واقعہ تھا. ان کا یہ تھا کہ پھر یہ جب کوئی زبردست قسم کا کوئی چیلنج آتا تھا نا تو ایک خاص لال رنگ کا ایک نا ڈھاٹا کہتے ہیں، آپ ڈھاٹا کہتے ہیں اس کو، لال رنگ کا ایک رومال یوں بھی سر پہ باندھتے تھے اور یوں بھی یوں کر لیتے تھے. یہ ان کے بہادروں کا اسٹائل تھا. ایک
اب سب کہتے تھے کہ ابو دجانہ یا تو مطلب شہید ہوگا یا پھر جیت کر آئے گا. ہوا ایسے کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو شروع میں کیا ہوتا ہے, ہاں مبارزت جسے عربی میں کہتے ہیں. تو ان کا ایک پہلوان آیا, یہاں سے ایک صحابی گئے جیت گئے, ان کا ایک دوسرا بہت ہی بہادر پہلوان آیا, ٹھیک ہے نا, اور پھر ابو دجانہ آگے بڑھے, اور جب آگے بڑھے نا تو انہوں نے, اب مسلمانوں کو کنفرم تھا ہے نا, اور ابو دجانہ کو بھی کنفرم تھا, کیونکہ پھر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مبارزت کے بعد باقاعدہ جنگ کا کیا ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے, اور لیکن ان کا پورا لشکر باہر نہیں آیا تھا, بس مبارزت کے لیے کچھ لوگ تھے اور قلعے کا دروازہ. تو ابو دجانہ نے اپنے دشمن کو سیکنڈوں میں مارا ہے اور بجلی کی طرح قلعے کے دروازے کی طرف گئے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ قلعے کا دروازہ, اور یہ رول کے بالکل مطابق تھا کہ مبارزت ختم ہونے کے بعد جنگ ہوگی, لیکن وہ یہ ہوشیاری کر سکتے تھے کہ قلعے کا دروازہ, ابو دجانہ پہنچے ہوئے تھے. یہ ہرگز نہیں ہے, اللہ حفاظت فرمائے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک منظر پیش کرنے کے لیے, جب بھی کبھی بھی میں چہرے کی طرف سے میں نہیں, اے آئی کو یہی پرومپٹ دیا جاتا ہے کہ وہ چہرے کی طرف سے کبھی بھی نہ لے. بہرحال لیکن دیکھیں ایک اس سے ایک تصور آ رہا ہے جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں, بہادری کا, شجاعت کا, اتنے زور سے بھاگ رہے ہیں کہ ہاں. سر جی سوال ہے, شروع میں ہم نے کہا تھا کہ خیبر ایزی ہوگا, یہ اتنے کمپلیکیٹڈ چلے آ گئے بیچ میں. شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ خیبر جائیں گے ایزی ہوگا. ایزی تھا. ایزی کس طرح تھا کہ مسلمانوں کو زیادہ لڑنا نہیں پڑا, اور بمشکل زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو آخری سیرت نگار ہیں نا, سلیمان منصور پوری صاحب, ٹھیک ہے نا, ان کی سب سے بڑا فیگر ہے 24 شہادتیں ہوئی ہیں میکسیمم, ورنہ اکثر حضرات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ و دیگر حضرات کہتے ہیں 10 سے 12, ٹھیک ہے. وہ 10 سے 12 حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کیا. یعنی وسعت اتنی بڑی آئی ہے, وسعت اتنی بڑی آئی ہے, اور اس کی قیمت آپ کو صرف 10 شہادتوں کی صورت میں چکانی پڑی. تو آسان تھا بھائی احد کے مقابلے میں. اچھا پھر یہاں داؤ پہ آپ کا کچھ بھی نہیں لگا تھا. اب یہ دیکھیں نا, آپ کا داؤ پہ مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا نا, قلعہ فتح نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں, فتح نہیں ہوتا تو واپس آ جاتے تھے. لیکن احد احزاب کے اندر آپ کا سب کچھ داؤ پہ لگا تھا. شکست کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ بظاہر اسلام کا نام و نشان مٹ جائے, مدینے کی ریاست کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, آپ کے بیوی بچے آل اولاد خاندان سب جو ہے نا وہ دشمنوں کے قبضے میں چلے جائے. تو اس کا جو اسٹریس تھا نا وہ 90 سے اوپر چلے گیا تھا. آپ نہیں تھے ایک ورک شاپ میں, اسٹریس کا جو لیول ہے نا وہ اس کا بہت اوپر تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن عام انسان کے جو اسٹریس کا لیول اوپر جاتا ہے نا تو پھر وہ پیک پرفارمنس نہیں دکھا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ایمانی حالت میں بعض ایمان والوں کو جتنا بھی اسٹریس بڑھ جائے نا یہی ان کا کمال ہوتا ہے, پھر بھی وہ ان کی پیک پرفارمنس کا لیول بھی کیا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ عام حالت میں ممکن نہیں ہے. دروازہ تو کھلا تھا جبھی تو لوگ باہر آئے تھے. اب وہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ یار اب مطلب اگر یہ جیتتے ہیں تو ٹھیک ہے, نعرے لگتے ہیں, ہم باہر آتے ہیں تو مورال بلند ہوگا نا, پھر جنگ کا مزہ الگ ہوگا کہ یار ہمارے 2 جوانوں نے تمہارے بڑے سورماؤں کو جو ہے نا وہ دھول چٹا دی. لیکن اگر ہم ہاریں گے تو ایسا محسوس کر لیا تھا کہ پھر انہوں نے کہا تھا دوبارہ دروازہ بند کریں گے, آرام سے محاصرہ کرتے رہو. جب وہ اندر جائیں گے تو ان کے تو جتنا ہوگا وہ پکڑ لیں گے, ان کو مار دیں گے, ان کو کچھ کرنے بھی نہیں دیں گے. ہاں یہی سرخ پٹی اس لیے باندھی تھی, اس یہودی کو قتل کرنے کے لیے نہیں باندھی تھی, وہ تو ان کا سیکنڈوں کا کھیل تھا, اس لیے باندھی تھی. یعنی پہلے سے یہ. اچھا اب یہاں یہ بھی دیکھیں, ایسا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے کہ ابو دجانہ نے اللہ کے نظام سے مشورہ کیا, آپ کیا کہتے ہیں, ایسا کروں اس کی یہودی کو قتل کے فوراً سے اندر بھاگوں, آپ کی کیا رائے. لیڈر سے مشورہ کیوں؟ ہاں کیونکہ پتہ تھا کہ بھائی اللہ کے نبی ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں, آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ قلعے کے اندر گھسا جائے, ان کو لڑائی پر کیا کیا جائے, آمادہ کیا جائے. تو اس پر جا کے پوچھنا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ایسا کروں کہ نہیں کروں. ان کی سمجھ کا لیول تھا, انڈرسٹینڈنگ آپس کی ایسی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگنل کو سمجھتے تھے. مطلب ایسا نہیں کہ باقاعدہ کوئی سگنل دیا آپ نے اشارہ دیا, ایسا بھی نہیں ملتا ہے. اب یہاں دیکھیں بعض موقع پہ ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کوئی مشورہ نہیں کیا, حالانکہ شورائے نظام تھا.
بعض مواقع پہ نظر آتا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے ہم سے کوئی مشورہ، کمال ہے یہ آپس میں، یعنی اتنی کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی یا اتنی اسٹرانگ ان کا جو ریلیشن تھا، تو سمجھ رہے تھے کہ یار کیا پرپس ہے، کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ابھی کیا چاہ رہے ہیں، تو اس چیز میں پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح ہے، یہ بھی لیڈرشپ ہے، یہ بھی لیڈرشپ کا کمال ہے. اچھا جناب، یہ جو نا اس نے منجنیق بہت قریب کھڑی کر دی. تو اب یہودیوں کی بقیہ آبادی جنگجو بھاگ کر چوتھے قلعے میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور سارے عورتیں بچے بھی یہ تھے، اور یہ اس سے بھی بلند تھا. اب یہ دیکھیں نا پہاڑ کی طرف راستہ جا رہا ہے نا، باری باری قلعے، یہ اس سے بھی بلند تھا. اب جب چونکہ یہ بہت بلند تھا، اب آس پاس اس کے ایریا تو تھا کہ مسلمان صف باندھ کے یہاں کھڑے ہو گئے، لیکن اوپر سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے یہودی. اب اللہ کے نبی سے ہم نے دشمنوں کی ایک چیز پکڑی تھی، ابھی تک اس کے آزمانے کا موقع نہیں آیا تھا، اب وہ آزمانے کا موقع آ گیا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو صحابہ کو دبابہ کا استعمال بتایا، مطلب ٹھیک ہے، اب صحابہ قریب آ گئے بالکل قلعے کے دروازوں کے اور دیواروں کے، اور ان پر اب تیر نہیں لگ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ منجنیق، اب دیکھیں منجنیق چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے چلائی تو پھر کیا کیا ہوگا انہوں نے. ہر جگہ ایک، ہاں. اب بتائیں منجنیق کیسے چلائی ہوگی؟ میرا گمان یہ ہے کہ جب سے منجنیق ملی، جیسی کوئی روایت نہیں ہے، اب یہ وہی بات ہے، جب سے منجنیق ملی تھی، جب سے ایک ٹیم کو اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا کہ چلاؤ، اور جب بھی ضرورت پڑے گی تمہیں کال دی جائے گی. اس وقت یہ نہیں بولنا کہ یار کبھی کیا نہیں، یار مشکل ہے، آتا نہیں ہے، ہم نے تو سیکھا ہوا نہیں ہے. اس وقت یہ نہیں بولنا، اب بس تمہیں دیا جا رہا ہے ٹائم، جب ضرورت پڑے گی بس. تو اب جب ان کو ضرورت پڑی تو وہ منجنیق کے ساتھ اس کے چلانے والے بھی کئی فرضی دیواروں کو توڑ چکے تھے، اب قلعے کی اصل دیوار سامنے تھی. کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ میں کہاں سے نکال رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے کہ آپ پلاننگ کرتے تھے. ایک چیز منجنیق مل گئی ہے جو بہت فائدہ جس کا ہو سکتا ہے نا، تو آپ اس کو یوں چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو توکل کریں گے، خیر اللہ مالک، اللہ اکبر کہیں گے، قلعے کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی. ایسا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت الگ ہے. آپ کو جب منجنیق ملی ہوگی جو دشمنوں کے خلاف کام آ سکتی ہوگی، تو آپ نے یقیناً کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہوگی. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں اس کو استعمال کو جاننے والے ہوں گے، اور آپ نے ان سے کنفرم کر دیا ہوگا، انہوں نے کچھ ٹرائی ماری بھی ہوگی. ایک تیسری چیز بھی آ سکتی ہے کہ یار اب لاؤ نا، آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا آپ علیہ السلام کی سیرت و سنت سے جو آپ کی عادت ہے اس سے دور بات لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی چلیں ہم اس کو لے لیں. تو کیسے سیکھی ہوگی؟ 2 4 5 6 گولے ادھر ادھر مار دیے ہوں گے انہوں نے، یہی کیا ہوگا نا بھائی. پھر آخر میں پتہ چل گیا ہوگا نہیں یار ایسے چلتی ہے، تو بس پھر ڈائریکٹ دیوار پہ لگ گیا. یہ وہ اپروچ ہے جو ماشاءاللہ ہماری عام طور پہ ہوتی ہے. اب سمجھ رہے؟ یہ آخری والی بات بہت گہری ہے، آپ لوگ ہلکا لے رہے ہو. ہاں تیسرے قلعے تھا، اس کا تو احاطہ ہوا ہوا تھا نا، اس میں پانی بھی روکنے کی. یہ اب چوتھے کی طرف آ گئے. ہاں تو جب احاطہ ہوا ہوا تھا تو یہ تیسرے سے چوتھے تک گئے کیسے؟ تو تیسرا فتح ہو گیا نا بھائی، ابھی تو وہ گئے تھے اندر. نہیں مجھے تیسرا فتح ہو گیا، مگر لوگ کس طرح سے وہاں پہ؟ خفیہ راستے سے، خفیہ راستے سے. ہاں بالکل بنائے ہوں گے. اچھا پہاڑی علاقہ تھا نا، اب کس پہاڑ کے نیچے سے کہاں سے کوئی اور دروازہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. محاصرہ کا مطلب یہ نہیں کہ چاروں طرف سے سراؤنڈیڈ، کیونکہ بڑا تھا نا، پہاڑ پہ قلعہ تھا، اس کا جو فرنٹ ہوگا یا کچھ سائڈ ہوں گی اس پہ مسلمان کھڑے ہوئے تھے. ہاں جی، خفیہ راستے اس کے اسٹریٹجی کا پارٹ ہوتا ہے. جزاک اللہ، بالکل یہ بات آپ نے کہی. ہاں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی قوم نے، دشمن نے اگر ہمارا گھیراؤ کیا ہے تو بھی وہ اس کو پکڑ نہ سکے. تو بالکل ایسی بات ہو. شیلٹر کی بات کر رہے ہیں. صحیح. ہاں وہ کرنے کا فی الحال وقت نہیں تھا. وہاں بھی ایک جماعت چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ اب تو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا نا، تو وہاں بھی ایک جماعت چھوڑ کے یقیناً گئے ہوں گے.
جس نے یہاں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی خفیہ راستے میں کوئی دستہ چھپا ہوا ہو اور اچانک پیچھے سے حملہ کرے. تو ہاں ہاں وہ تو مسلمانوں نے دیکھ لیے ہوں گے. اب کیا وہ راستے ابھی تک باقی ہے یا نہیں ہے؟ خیبر کے اندر آج بھی کچھ ہمیں پرانے ٹوٹے ہوئے کچھ ایسے قلعے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں نہیں ہے کہ یعنی اتنا اب دیکھیں نا 1500 سال ہو گئے نا، بہت مشکل ہے. اور پھر وہ ان کا باقی رہنا، مکمل طور پہ رہنا، یہ البتہ اس وقت جو بھی ہوں گے اس وقت دیکھا ہوگا ضرور صحابہ نے. اچھا جناب، اللہ کے نے منجنیق نصب کرنے کا حکم دیا اس وقت کا توپ خانہ، اور دیواروں میں شگاف پڑ گئے، وہ مسلمان اندر داخل ہو گئے. یہ چوتھا قلعہ تھا، اور یہ خیبر کے پہلے منطقے شیخ و نطاق کی آخری اور فیصلہ کن فتح تھی. یعنی ایک زون مکمل طور پہ کیا ہو گیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل جنگ یہی ہوئی تھی. اچھا جناب، اب دوسرا منطقہ، اب دوسرے زون میں، یہ پہلا زون فتح ہو گیا. اچھا یہاں سے سب لوگ نکل گئے، چلے گئے جتنے بھی جا سکتے تھے، بہت سارے گرفتار بھی ہوئے، اور وہ دوسرے زون کے اندر چلے گئے. ٹھیک ہے، اس دوسرے زون کا نام تھا کتیبہ، اور اس کا بڑا قلعہ تھا قموس. یہاں سب سے سخت محاصرہ ہوا، کیونکہ اب دیکھیں ان پر بھی آپشن کم ہوتے چلے جا رہے تھے نا. آپشن کیا ہوتے چلے جا رہے تھے؟ جو پہلے قلعے میں دیکھیں کم وقت لگا، دوسرے میں، وہ تیسرے میں پھر 3 دن لگ گئے. تو آپ دیکھتے جیسے آپشن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی مزاحمت بھی کیا ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ انسان کی نفسیات ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی اگر کہیں اپنی اسٹریٹجی میں آپشن بی رکھا ہے نا، تو وہ سارے لشکروں کو پہلے سے بتایا نہیں تھا، کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ اگر اس کے پاس اے اور بی دونوں ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ یار مطلب اے اگر مسئلہ ہوا نا تو بی تو ہے ہی ہمارے پاس، تو اے میں جیسے ہی تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوگا نا، وہ بھاگے گا کس کی طرف؟ اور اے پہ جتنا زور لگانا تھا اتنا بھی نہیں لگائے گا. اسی وجہ سے پرسنل لوگ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ یار میں اس وقت تک یہ کام کر لوں گا، اگر اس وقت تک نہیں کیا تو پھر ایسا کر لوں گا کہ کل کر لوں گا. اور مجھے پتہ چلتا ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ کل ہوگا. کیونکہ جس وقت آپ اس طرح کے لیول پر آپ کمٹمنٹ کر رہے ہو نا، اور پرسنل یا کسی اور کے ساتھ یا پلاننگ کر رہے ہو، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے، ختم. ٹھیک ہے، the one thing، ایک چیز بس، اور اس پر آپ نے جان لگانی ہے. پھر پوری جان لگانے کے بعد پھر سارے دروازے بند ہوں گے، تو پھر آپشن بی کے لیے کچھ گنجائش آپ رکھیں، اس کو اس طرح واضح نہ کریں، خاص طور پہ اس طرح کی پرسنل کمٹمنٹ میں جہاں آپ کمزور پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یار میں کوشش کروں گا کہ چینی نہیں کھاؤں گا مثلاً فرض کریں، لیکن اگر کوئی سامنے آ گئی، کسی نے محبت سے پیش کر دی، تو پھر دیکھ لوں گا. ہاں یہ بھی بات، ہاں ٹھیک ہے جناب. اب ابھی تک کا 14 دن کا یہاں محاصرہ تھا. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 25 دن ابھی تک خیبر میں ہو گئے. اتنی آسان نہیں تھی، صحیح کہہ رہے ہیں، 25 دن ابھی تک ہو گئے ہیں خیبر میں. اگر شروع سے اندازہ لگائیں، کیونکہ 2 کلو پہ 3 دن ہوئے نا، بکے پہ 2 دن بھی لگائیں تو 5 کلو ہو گئے ہیں بھائی، اور یہاں 14 دن ہو گئے، تو تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے مسلمانوں کو. اچھا اب جب 14 دن ہو گئے نا، تو اب ان کو اندازہ ہوا کہ یار اب مسلمان یہاں سے ٹلنے والے، ہلنے والے نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ کیا، یہ کیا ہے جی، ہاں اچھا یہاں یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے پھر منجنیق منگوا لی. یہاں تک اس کا لانا مشکل تھا، آپ نے منگوا تو پہلے لی تھی، لیکن پہنچتے پہنچتے اس کو وقت لگ گیا. اب جب انہوں نے منجنیق دیکھی نا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو مطلب ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اس زمانے میں منجنیق کا کوئی کاؤنٹر ٹول نہیں ہوتا تھا کہ وہ منجنیق کو اٹیک کرے، بس منجنیق آ گئی تو مطلب نہیں تھا نا. وجہ یہ کہ یہ فضا میں نہیں جاتے تھے نا، یہ قلعے کی باہر کی دیوار کو ہٹ کرتے تھے. منجنیق اگر اوپر لگی ہوتی وہ اس منجنیق کو ٹارگیٹ، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ ہے کہ چھوٹی منجنیق کو قلعے کی اتنی اونچی دیوار کے اوپر پہنچانا یہ مشکل تھا. اس کا مطلب وہ چھوٹی منجنیق اوپر ہی کیا ہوگی، بنے گی. پھر ایک اور بات ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا، وہ کوئی دیکھیں سافٹ ویئر تو تھا نہیں نا کہ آٹو ڈیٹیکٹ کرے، ایسا تو تھا نہیں. تو جس وقت وہ آ رہا ہے نا، اسی وقت آپ نے کیا کرنا ہے،
ہٹ کرنا ہے, اور تھوڑا سا سوچ لینا اس کو, پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیوں مشکل تھا. پھر یہ اسی وقت اس کو روک سکے گا جب اس کا گولا اس کے گولے سے کیا ہوگا, بڑا ہوگا, ہے نا. اگر وہ اتنا بڑا پتھر پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی اتنا ہی بڑا پھینکنا پڑے گا. اب اتنے بڑے پتھر کو اوپر لے کر جانا, تو سوچا تو ہوگا اس آئیڈیا پہ لوگوں نے, لیکن ایگزیکیوٹ کرنا مشکل ہوگا. ہاں, تو وہ پاور ہی نہیں بنائے گی. چلے اتنا بڑا پتھر یہ اوپر سے بھی پھینک رہے ہیں, اور وہ دوسرا بڑا پتھر آ رہا ہے, لیکن وہ بہت زور سے آ رہا ہے, دور سے آ رہا ہے, تو وہ اسپیس بھی بسا ہوگا تو آپ کو اسپیڈ دے دیتا ہے نا, مطلب آپ کی مشکل ہوگا یہ. یہودیوں کے اس کا اسٹائل ہی یہ تھا کہ یہ ہمیشہ سے جہاں بھی رہتے تھے یہ اپنے آپ کو نا سیکیور کرتے تھے, کیونکہ یہ ایک مخصوص آبادی کے تحت رہتے تھے اور اپنے خاندان میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے تھے. تو یہ اپنے سے ہر یعنی اپنے اندر میں سے ہر شخص کو یہ پہچانتے تھے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ قلعہ اس وجہ سے بناتے تھے کہ ان کے قلعے کے اندر ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ آئے. اگر کھلی جگہ پہ کھلے اسپیس کی ان کی آبادیاں ہوں تو اور لوگ گلیں گے, ملیں گے, اور لوگوں سے خطرے بھی ہوں گے, ہے نا. اور چونکہ آس پاس سب عرب قبائل تھے یہاں, تو وہ لڑائی تو ہوتی رہتی تھی. تو ہمیشہ سے یہودی دماغ یہ سوچتا ہے کہ جہاں بھی میں کچھ کروں, اگر مجھے کہیں رہنا ہے تو اپنے آپ کو کیا کروں, سیکیور کروں, کسی رسک میں نہ ڈالوں. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں تھے. ان کو پتا تھا کہ بھائی ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو شرارتیں مچائیں گے اور کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا. جب ریئیکشن آئے گا تو پہلے سے اپنے آپ کو کیا رکھو. اب سمجھ رہے ہیں, یہ بھی تھا ایک شریف سا بچہ ہو نا, کامران بھائی جیسا, جس کو پتا ہے کہ یار میں نے کسی کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے, تو وہ کسی قسم کا کوئی قلعہ بنا کے نہیں رہے گا. لیکن ایک شرارتی سا بچہ ہو, ہاں یار میں آپ کو کیسے پتا چلا میں یہ بولنے والا ہوں. شرارتی بچہ کامران بھائی جیسا ہو, وہ پتھر مارنے سے پہلے نا یہ ڈھونڈے گا کہ جوابی پتھر آنے کے لیے کس چیز سے میں روکوں گا. اچھا دیکھیں, اب حسن سے اتنی جان پہچان نہیں ہے ہماری, اب آپ کا ہی تبصرہ ہے اس میں. ہاں, اچھا جو ہم پڑھ رہے تھے آج کی جنگ کا اور پچھلی جنگوں کا جو فرق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن الاؤ نہیں کیے, کہ بڑی پریسیجن سے عورتوں اور بچوں کو بچایا جاتا تھا. تو یہ جو منجنیق آ گئی اب ایکویژن میں, یہ صرف دیوار کو ہٹ کر رہی تھی, اور جیسے ہی دیوار ٹوٹی بس منجنیق نے کام کرنا بند کر دیا. ہاں بالکل بالکل. اچھا یہ پکچر تو میں نے بنا دی ہے, لیکن اس طرح ہوا نہیں ہے. معاہدہ اسی طرح ہوا تھا, پھر کیا ہوا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. یہودیوں نے اس پہ ہتھیار ڈالے کہ بھائی ان کی فوج کی جان بخشی کی جائے گی, مطلب فوج سے مراد سارے لوگ ہیں, مرد ہیں, مرد اس طرح معاف کر دیے جائیں گے, کوئی سزا ان کو نہیں دی جائے گی, اور عورتوں اور بچوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم یہ زمین چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی خیبر کا اب یہ قلعہ تھا 5 پہلے کے ہو گئے تھے, یہ 6واں تھا, اور 7واں 8واں 2 قلعے باقی تھے. خیبر کے آدھا زون تو مسلمانوں کے ہاتھ میں تک ہیں, بقیہ بھی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور لیکن یہ کہ ہم اب ہمیں گرفتار نہ کریں, نہ ہمیں قتل کریں, نہ ہمارے بیوی بچوں کو پکڑیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے, تم چلے جانا. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر تمہارے پاس آخری, سنا ہے آپ نے؟ ہاں, خیبر تمہارے پاس آخری موقع تھا, کیوں جانے دیا, اب بھگتو. کیونکہ جزیرے کے اندر سب سے بڑی آخری آبادی خیبر کے اندر یہودیوں کی تھی, ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں جزیرے کے اندر باقی رکھا, خیبر میں ختم کر دیتے ہمیں, بس پھر ہم جزیرے میں نہیں ہوتے, لیکن تم نے ہی باقی رکھا, تو اب بھگتو. وہ تمہارے پاس جو ہے نا آخری موقع تھا, اب کوئی موقع تمہارے پاس نہیں آئے گا. اچھا, معاہدے میں طے پایا کہ اپنے اموال, زمینیں, سونا چاندی, ہتھیار مسلمانوں کے حوالے کریں گے, صرف جان بخشی جاری ہے. کیا ہو رہی ہے؟ صرف ہاں اتنے کپڑے سامان وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں, اسی طرح سواریاں ہیں جو ان کی سواری پر آ جائے. یعنی یہ اجازت ہے کہ تمہاری سواری پر جتنا ساز و سامان آ سکتا ہے انسانوں کے علاوہ وہ تم لے جاؤ. اس کے علاوہ تم اپنے سامان کے لیے الگ سے سواریوں پر سامان نہیں لے کے جا سکتے ہو.
جس پر لوگ سوار ہیں اس پر جتنا سامان آ جائے. ظاہر بات ہے اب ایک لمیٹیڈ ہوگا لیکن یہ بھی اچھا خاصا ہوگا, لیکن ان کے پاس سامان بہت تھا, ان کے پاس سامان بہت تھا. اچھا پھر یہ شرائط میں طے ہوا کہ دیکھو اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا, یعنی جو تمہیں لے کے نہیں جانا ہے وہ تم لے کے جا رہے ہو, یا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگنا ہے وہ کہیں چھپا رہے ہو, ابھی تو لے کے نہیں جا سکتے ہو, ابھی تو ہم واچ کر رہے ہیں, لیکن وہ تم کہیں چھپا رہے ہو, تو پھر ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ اور اس کے رسول اس ذمہ داری سے بری ہوں گے کا مطلب ہے کہ پھر معاہدہ ہمارا کیا ہو گیا, پھر یعنی جانوں کا تحفظ ختم, جانوں کا تحفظ ختم. یہ ان کے سرداروں سے یہ معاہدہ ہوا, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابن ابی الحقیق تھا اس کا بیٹا تھا کنانا, یہ سردار تھا, اس کے 2-3 بیٹے تھے. یہ کنانا اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, اور آپ کو یاد ہے بنو نذیر, وہ جو خزانہ وہاں مدینے سے لے کے نکلا تھا نا, وہ اس نے خزانہ ایک اونٹ کی کھال میں چھپا دیا تھا. اونٹ کی کھال کتنی ہوتی ہے, کافی بڑی ہوتی ہے, تو اندازاً کتنے وزن کا سونا چاندی ہوگا, سونا ہوگا, نہیں کرو بھائی, جو بکری میں مرغی کی کھال میں آ جائے گا, بکری کی کھال میں آ جائے گا 10 کلو, تو منو ٹنو ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, اچھا آپ نے اس سے کیسے پوچھا کہ تم نے وہ خزانہ چھپایا تو نہیں, سینکڑوں لوگ نکل رہے ہیں, اسی کو کیوں پکڑا؟ نہیں یہ کیسے, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں یہ تو اسی جگہ کا ہے. ہاں البتہ یہ خزانہ بنو نذیر کا تھا, اور ظاہر بات ہے یہ بھی ایک سردار تھا تو ان کے پاس رکھوایا گیا تھا. ہاں اس کے نا چچا زاد بھائی نے مخبری کی تھی, کزن نے, اس کے کزن نے بتایا تھا کہ کنانا نے خزانہ چھپایا ہوا ہے. آپ نے اس سے پوچھا, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے معاہدہ کیا آپ سے, اللہ کے نبی ہم کیسا اس طرح کر سکتے ہیں, ہے نا, ہم تو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اطلاع دے دی تھی, پھر آپ نے مزید اطلاع لی. ایک تو پتہ چل گیا نا اس نے خزانہ کہیں چھپایا, کہاں چھپایا معلوم, تو اب آپ نے لوگوں سے پوچھا. اب دیکھو یہ اب ایک یہ نا نیچرل طریقہ ہے کہ بھائی پچھلے چند دنوں میں سب سے زیادہ یہ کہاں گیا ہے, لوگوں نے بتایا ایک فلاں ویرانے میں آتے جاتے اس کو زیادہ دیکھا گیا ہے, اور ویرانہ ہے وہاں انسان کیوں جا رہا ہے بار بار, سمجھے بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جائزہ لیا, اور وہاں کچھ آثار دیکھ کے ایک جگہ کھدائی کا کہا, یا کسی کے ذمہ لگایا, وہاں کھدائی ہوئی تو سونا برآمد ہوا. اب یہ شرط کی خلاف ورزی پروف ہو گئی, ثابت ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا پھر بھی خزانہ جو آپ کو اطلاع ملی تھی اس کے مقابلے میں یہ کم تھا, اس کا مطلب اور بھی ہے, اب اس نے معاہدہ توڑا تھا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا ایک اور اس سے پچھلے قلعے میں نزار کے اندر محمد ابن مسلمہ ایک مشہور صحابی ہیں, ان کے بھائی تھے محمود ابن مسلمہ, یہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے, اسی شخص نے اوپر سے نا ایک بہت بڑا پتھر پھینک کے ان کو شہید کیا تھا. تو اللہ کے نبی کیونکہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً ان صحابی کے عوض میں اس کو قتل کر دیا. اچھا جناب, اب یہاں ان کی جو سردار تھی ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اب ان کے یہاں خواتین و بچے بھی تھے جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاتمہ دے دیں, آپ نے اجازت دے دی, انہوں نے اتفاق سے حضرت صفیہ کو چنا. بعد میں کچھ صحابہ نے کہا کہ بھئی صفیہ تو سرداروں کی بیٹی ہیں, تو یہ مناسب ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ ان کو اپنے عقد میں لے لیں. سرداروں سے عربوں کا رواج تھا, اس طرح سرداروں سے سردار نکاح کرتے تھے, اس کے کئی فائدے ہوتے تھے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو فتح کے بعد جو دشمنی بغض عداوت ہوتی وہ کیا ہو جاتی تھی, کم ہو جاتی تھی. اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. اور پھر سرداروں کے خاندانوں میں عام طور پہ یہ بات ہوتی تھی کہ اگر ان کے یعنی ان کی جو نا وہ فیملی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا تو پھر صدیوں تک انتقام چلتا تھا. تو یہ بھی ایک قسم کا اچھا سلوک کہلایا جاتا تھا کہ سرداروں نے اپنے گھر میں رکھا, ان کے اولادوں کو, ان کے بچوں کو, ان کی بچیوں کو. صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ان کے سردار کی ابن ابی الحقیق کی بیٹی ہیں, تو یہ آپ کے شایان شان ہیں. وہ ایک صحابی ہیں, مطلب ان کو کوئی آپ کسی اور خاتمہ ان کے حوالے کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ واقعی میں ان کی خاندانی وجاہت ہے, اور بڑے سردار کی بیٹی ہیں, سلالم قلعے کے سردار کی بیٹی ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ کیوں کر لیا میں ابھی عرض کروں گا. اسلام قبول کر لیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا.
اور وہ ام المؤمنین بن گئیں۔ اچھا، یہ اس نکاح کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیاسی اور سفارتی نکاح تھا، جس میں یہودیوں کی جو دشمنی جو دلوں میں تھی اس کو کم کرنے میں اہم کردار اس نے ادا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں پہلی ایسی خاتون آئیں جن کا سابقہ مذہب کیا تھا۔ اچھا، بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ یہ عربوں میں اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا اچھا، تو ازواج مطہرات میں فطری طور پہ کچھ نہ کچھ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، نہیں تو آپ کو تو تجربہ نہیں ہے نا اس کا، اندازہ ہے، یعنی اندازہ ہے۔ ہاں، تو ایک دفعہ ایک ام المؤمنین نے نا کسی موقع پر کہا کہ نا یہودی کی بیٹی نے تانا دیا سابقہ دین کا۔ حضرت صفیہ کو بہت برا لگا، بہت روئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، کہا کہ مطلب اس طرح عار دلانا، عیب دلانا سابقہ کسی چیز پر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر بعض روایت میں ہے کہ ان کا قدرے چھوٹا تھا، تو ایک دفعہ کسی نے نا ان کے بارے میں تذکرہ کیا، وہ اس کے بارے میں، اچھا کون، وہ نا جو چھوٹے قد ہونے کا اشارہ کرتا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ بڑی محبوب بیوی تھی، لیکن فوراً سے اللہ کے نبی نے غصہ کیا اور کہا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں بھی اس کو ڈال دیا جائے نا تو سمندر جو نا وہ سارا کے سارا کیا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، یعنی اتنی بری بات بولی ہے۔ اچھا جناب، اچھا اب ہجرت حبشہ جو تقریباً 16 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کی تشکیل کی تھی، 80 دوسری ہجرت حبشہ، اس میں اپنے کزن حضرت جعفر بن ابی طالب ان کو سردار بنا کے بھیجا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی، آج سے 2 سال پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو یہاں مکہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو ابو طالب کے بیٹے تھے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ حالانکہ عام طور پہ تصور یہ کہ ہجرت وہ کر کے جا رہے تھے تو مشکلات سے کیا ہو رہے تھے، پریشان ہوتے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کی بات کر رہا ہوں جو حبشہ کی طرف کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار بنا کے بھیجا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو کیا کریں، لیڈ کریں وہاں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیج چکے تھے، عمرو بن امیہ الزمری، یہ کردار یاد آیا، ان کے ذریعے سے نجاشی کی طرف کہ بھئی اب ہمارے لیے حالات سازگار ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، لہٰذا آپ نہ ہمارے مسلمانوں کو بھیج دیں، ہمارے مسلمانوں کو بھیج دیں۔ دوسری طرف سے یہ ہوا کہ یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کو اسلام کا تذکرہ اور دعوت پہنچی تھی، تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر نا سمندر کے راستے سے وہ مدینہ آنے کے لیے نکلے تھے کہ یہاں تک ساحل تک، یہاں تک آ جائیں گے اور پھر یہاں سے آئیں گے، کیونکہ اندازہ تھا کہ بھئی اگر راستے میں پتہ چلا دشمنی تو مسلمانوں کی بہت ہے تو سمندری راستہ ذرا محفوظ رہے گا۔ ان کی کشتی بھٹکتے ہوئے پہنچ گئی تھی حبشہ، افریقہ۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں پتہ چلا یہاں تو مسلمان پہلے سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہیں روک لیا تھا کہ بے حالات سازگار نہیں ہیں، یہاں تک کہ پیچھے عمرو بن امیہ الزمری پیغام لے کر پہنچے تو نجاشی نے کچھ ہدایہ تحائف کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان لوگوں کو بھیجا تھا، اور یہ لوگ جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا غالباً، واللہ اعلم، اب یہ تفصیل نہیں ہے کہ پہلے مدینہ پہنچے تھے پھر یہاں آئے تھے یا یہیں قریب میں پہنچے تھے، معلومات کی تو پتہ چلا اللہ کے نبی خیبر پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کا قافلہ آ گیا۔ اور عین اسی موقع پہ کہ جب یہ معاہدہ ہوا تقریباً خیبر کیا ہو گیا، فتح ہو گیا، اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب اور اشعری صحابہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری و دیگر، ان کے ساتھ تقریباً 20 سے 25 لوگ تھے، ٹھیک ہے، سوری ان کے ساتھ 12 لوگ تھے اور وہ 8 اور 9 تھے، تو کل 16 سے 20 تک کی روایت ہے، جو 8 2 کشتیوں میں بھیجے تھے، یہ افریقہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کا استقبال کیا، اور آپ نے آگے بڑھ کر، یہ چند یونیک واقعات ہیں کہ جن میں کسی صحابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا چوما ہو۔ 16 سال پہلے بھیجا تھا ان کو، کتنے سال؟ یہ ملاقات ہو رہی تھی اپنے کزن سے 16 سال بعد، جس نے دیار غیر میں آپ کے کہنے پر اپنی سب چیزوں کو ترک کر کے، اس زمانے کے اعتبار سے وطن، زمین، قوم، خاندان، ایک دیار غیر میں حبشیوں افریقیوں کے درمیان 16 سال گزارے تھے، اور جب تک نہیں آیا جب تک کہ آپ نے بلایا، اور اب وہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں فتح کا مومنٹم بن گیا تھا۔ اب یہ ایک عجیب ایک ایموشنل فضا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے حضرت جعفر کا ماتھا چوما، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا
خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر آنے کی زیادہ خوشی. یہ کیوں بولا آپ نے, یہ جملہ کیوں بولا, یہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ کیوں بولا؟ ہاں یار آپ نے سوچنے ہی نہیں دیا. نہیں صحیح ہے, چلیں وقت بھی کم ہے. اللہ کے نبی محمد جعفر کی حوصلہ افزائی چاہ رہے تھے, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یار خیبر فتح ہونے سے زیادہ خوشی مجھے جعفر کے آنے کی, یہ کیوں نہیں بولا؟ ہاں کئی ڈائمینشن تھی نا, کیونکہ آپ کی ایک کزن بھی تھے, اور آپ یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ خیبر کی فتح چھوٹی چیز ہے, لیکن جعفر کو یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے اچھا جعفر نے پیچھے بہت کچھ مس کیا. ہاں تو وہ جعفر کا نا حصہ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم وہاں تھے لیکن میرے کہنے پر گئے تھے جعفر. تو بہت سمجھداری کے ساتھ اس جملے میں, اور آپ سوچیں اور بہت سارے اینگل نکلیں گے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے تھے یار خیبر پر کچھ بھی نہیں بھائی, جعفر آنے کی بہت خوشی ہے, میرا دل کا ٹکڑا ہے یہ بس. اگر یہ کہتے تو وہ خیبر میں سب لوگ جو لڑتے ہوئے آ رہے تھے بولا اچھا یار ہم ویسے ہی جان لگا رہے ہیں, حبشہ ہی چلے جاتے بھائی, حبشہ ہی چلے جاتے. اور اگر یہ کہتے کہ جعفر یار خیبر بہت بڑی فتح ہو گئی, جعفر یار تم نہیں تھے یار, جعفر ویسے ہی دل ٹوٹا ہوا ہے, بدر میں نہیں, احد میں نہیں, عذاب میں نہیں. وہ کہتے اللہ کے نبی ہم کسی اور کو بھیجتے نا, 16 سال آپ سے دور رہا, سب مس کر دیا, خیبر بھی مس کر دیا. اور آپ کہہ بھی رہے ہیں یار جعفر تم کہاں تھے یار, بھائی آپ نے ہی بھیجا تھا. کمال ہے یار, کمال ہے. نہیں پہنچ سکتے, انسانی سوچ نہیں پہنچ سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی ہے کہ نہیں پہنچ سکتے انسان. اچھا جناب, اب مسئلہ یہ تھا کہ خیبر کے باغ آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا تھا. کتنے حصوں میں؟ ہر حصے میں 100 حصے تھے, تو کل کتنے ہو گئے؟ 3600 حصے تھے. یہ اس وجہ سے کیے تھے کہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کے 1600 لوگ تھے. ایک روایت کے مطابق کیا تھے, جس روایت کے مطابق یہ تقسیم ہے 1600 لوگ تھے. 1600 میں 200 تھے گھوڑے, اور گھوڑے کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ڈبل. یہ کتنے ہو گئے؟ 400. بقیہ پیادہ فوج تھی 1200. پیادہ فوج کیا تھی وہاں؟ پیدل فوج 1200 تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 1400 اور 1200 کتنے ہو گئے؟ نہیں سوری 300 تھی. جو وہ فوج تھی نا جو گھوڑ سوار تھی وہ کتنے تھے؟ 300 تھے. تو ان کے حصے ہو گئے ڈبل کر کے 600 اور 1200 پیادہ فوج کے, تو 1800 حصے. یہ مال غنیمت تھا, ٹھیک ہے نا, یہ کیا تھا؟ مال غنیمت تھا. اور بقیہ جو 1800 تھے وہ حصے بیت المال کے تھے. اور ان 1800 حصوں میں جب بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حصہ ہوگا؟ ایک حصہ جو عام فوجی کا تھا. ہاں وہ تو تھا نا, مطلب برکت کے لیے تھا نا, وہ تو 1800 بیت المال میں چلے گئے نا. سمجھے آپ؟ جو عام سپاہی کا تھا, جو ایک پیادہ سپاہی کا حصہ تھا, وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اچھا اب مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ, اب اندازہ لگا لیں کہ ایک حصے میں 100 آ رہے ہیں تو کتنے باغات ہوں گے نا. اب اتنے باغات ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس آ گئے, اب ان باغات کا کام کیا ہے؟ سائیں دھرتی ماتا کو چھوڑ دیں بنجر ہوتے ہوئے, کراچی سے لے کر شکارپور تک بس کچھ بھی نہیں ہے, دور دور تک بنجر زمین ہے. ایسا کر لیں, دھرتی ماں ہے, مقدس ہے, چومیں گے اس کو, کسی کو آنے نہیں دیں گے. ایسا کوئی تصور اسلام میں؟ بھائی ایک ریسورس ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے نا بھائی, صرف اپنے لیے نہیں, سب انسانوں کے لیے. اور ایک زرخیز زمین ہے تو اس کو تو اور بڑی نعمت ہے اللہ کی, لیکن اب یہ کرے گا کون؟ مسلمانوں کے پاس اتنا ٹائم, ورک فورس بھی نہیں ہے اتنی نا, اتنے لوگ نہیں ہیں. اور اگر زیادہ لوگ یہاں لگا دیتے ہیں تو سب کھیتی باڑی کریں گے تو بھائی لڑے گا کون؟ اچھا دوسری بات, سارے مسلمانوں کو سوائے انصار کے کھیتی باڑی آتی؟ آپ کو پتہ ہے مہاجرین تو تاجر تھے, ایک بڑا حصہ مہاجرین کا تھا, ان کو کھیتی باڑی نہیں آتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب انصار اپنے باغ دے رہے تو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا
کیونکہ مہاجرین کا آپ کو پتہ تھا ان کا موڈ بھی نہیں ہے کھیتی باڑی کا، یہ اللہ نے ان کو کھیتی باڑی کے لیے نہیں بنایا، یہ تاجر ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں بڑا مسئلہ تو اللہ کے نبی نے آؤٹ سورس کر دیا. اور آپ نے دیکھا کہ کیا ہوگا، یہودیوں نے دیکھا کہ یار مسلمان سوچ رہے ہیں کہ خیبر کی زمینوں میں باغ کیسے سنبھالیں گے، انہوں نے آگے بڑھ کے پیشکش کر دی، بولے ہم سنبھالیں گے نا، پلیز ہم کو یہاں سے آپ کیا کریں، نکالیں نہیں، ہم سنبھالیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ آپ کا علاقہ ہے لیکن سنبھالیں گے ہم. اور اس طرح ہم کریں گے کاشتکاری اس کے اندر کہ کل پیداوار جتنی بھی ہوگی 50% مسلمانوں ہوگا اور 50% محنت کے بدلے پھلوں میں ان کا حصہ ہوگا. یہ باغ ان کے باغ مسلمان. یہ مزارات کی یہاں سے بنیاد پڑی، مزارات، ٹھیک ہے نا، اور یہ اسلامی فقہ کے اندر ہے. اچھا بہرحال اور بہت سارے بیچ میں واقعات ہیں، لیکن خیبر کو یہاں ختم کرنا تھا. ایک اہم ترین واقعہ، اس کے بعد اللہ کے نبی واپس ہو گئے، مدینہ تشریف لے آئے. اہم ترین واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے، زینب بنت حارث، یہودیہ تھیں ہیں، انہوں نے دعوت کی اور آپ کو ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی. وہ پہلے پوچھا کہ آپ کو کون سا گوشت پسند ہے، بتایا کہ فلاں گوشت پسند ہے دستی کا، تو اس میں بہت زیادہ زہر ملایا، بگیا بھی زہر ملایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ کھانا شروع کیا، ایک نوالا لیا تھا اور آپ نے تھوک دیا، نگلا نہیں اس کو، اور کہا کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ہے، اور آپ نے سب صحابہ کو بھی منع کر دیا. لیکن ایک صحابی تھے حضرت بشر بن برا، وہ ایک نوالا نگل چکے تھے، صرف ایک نوالا. اچھا اس خاتون، پہلے واقعہ اس خاتون کو پوچھا ایسا کیوں کیا، اس خاتون نے کہا کہ میں چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہوں گے تو اللہ آپ کو بتا دیں گے، اور سچے نہیں ہوں گے تو آپ یہ کھا کے شہید ہو جائیں گے. تو پھر ظاہر بات ہے، اس نے جب یہ بات بولی تو یہ ایک قسم کی تدبیر تھی. بہرحال آپ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن حضرت بشر بن برا جب شہید ہو گئے تب قصاص ثابت ہو گیا. پھر آپ نے ان کے بدلے میں اس عورت کو قتل کروایا. ایک قتل ہو گیا نا، وہ میں نے پہلے معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، زہر دینے کی پاداش میں نہیں. ہاں بس یہ تقریباً انشاءاللہ جو ابھی نبیل بھائی کور کریں گے نا، 1 منٹ اس میں آ جائے گا. نبیل بھائی پلیز.